بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم صحیح حدیث مسلم 11-20۔ حدیث نمبر 11-20۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 11۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، کافی ہے آدمی کو اتنا جھوٹ کہ جو سنے وہ کہہ دے۔ حدیث نمبر 12۔ عبد الرحمن بن مہدی سے روایت ہے، جو حدیث کے بڑے امام ہیں، انہوں نے کہا، آدمی کبھی امام نہیں ہو سکتا، یعنی اس لائق کہ لوگ اس کی پیروی کریں، جب تک کہ وہ نہ کہے بعض باتوں کو جن کو اس نے سنا ہو، اس خیال سے کہ شاید یہ باتیں غلط ہوں تو میرا جھوٹ ثابت ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 13۔ سفیان بن حسین سے روایت ہے، مجھ سے ایاس بن معاویہ نے کہا، میں دیکھتا ہوں تم بہت محنت کرتے ہو قرآن کے حاصل کرنے میں، یعنی علم تفسیر میں، تو ایک سورت پڑھ میرے سامنے، پھر اس کا مطلب بیان کر تاکہ میں دیکھوں تمہارا علم۔ سفیان نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا۔ ایاس نے کہا، یاد رکھ جو میں کہتا ہوں تجھ سے، بچ تو شناعت سے۔ حدیث میں شناعت کے معنی قباعت، یعنی ایسی حدیثیں مت نقل کر کہ لوگ تمہیں برا سمجھیں اور جھوٹا جانیں، کیونکہ جس نے شناعت کو اختیار کیا وہ خود بھی ذلیل ہوا اور دوسروں نے بھی اس کو جھٹلایا، یعنی اس کا اعتبار جاتا رہا، اب سچی بات بھی اس کی جھوٹی سمجھ جاتی ہے۔ حدیث نمبر 14۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب تم لوگوں سے ایسی حدیثیں بیان کرے جو ان کی عقل میں نہ آئیں تو بعض لوگوں کے لیے اس میں فتنہ ہوگا، یعنی وہ گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے ہر شخص سے اس کی عقل کے موافق بات کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 15۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اخیر امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ان سے بچے رہنا۔ حدیث نمبر 16۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اخیر زمانے میں دجال یعنی جھوٹ کو سچ بنانے والے اور کذاب یعنی جھوٹ بولنے والے پیدا ہوں گے، وہ ایسی حدیثیں تم کو سنائیں گے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نہ سنی ہوں گی، تو بچے رہنا ان سے، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں اور آفت میں ڈال دیں۔ حدیث نمبر 17۔ عامر بن عبدہ سے روایت ہے، اس نے کہا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، شیطان ایک مرد کی صورت بن کر لوگوں کے پاس آتا ہے، پھر ان سے جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے۔ جب لوگ اس جگہ سے جدا ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے، میں نے سنا ایک شخص سے جس کی صورت میں پہچانتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا، وہ ایسا بیان کرتا تھا۔ حدیث نمبر 18۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، دریا میں یعنی سمندر میں بہت شیطان ہیں جن کو قید کیا ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، قریب ہے کہ وہ نکلیں اور لوگوں کو قرآن سنائیں۔ حدیث نمبر 19۔ سیدنا طاؤس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بشیر بن کعب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے اور ان سے حدیثیں بیان کرنے لگے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے کہا کہ فلاں حدیث پھر بیان کر۔ انہوں نے پھر دوبارہ بیان کیا اور کہا، مجھے معلوم نہیں ہوتا کیا تم نے سب حدیثیں میری پہچانی اور اس کو منکر سمجھا، یا سب حدیثوں کو منکر سمجھا اور اسی حدیث کو پہچانا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیثیں نقل کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا جاتا تھا، پھر جب لوگ بری اور اچھی راہ چلنے لگے، یعنی سب قسم کی حدیثیں صحیح اور غلط نقل کرنے لگے، تو ہم نے حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 20۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم حدیث یاد کیا کرتے تھے
اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کرنی چاہیے، لیکن جب تم بری اور اچھی ہر طرح کی راہ چلنے لگے تو اب اعتبار جاتا رہا اور دور ہو گیا۔